جناب صدر کی اجازت سے نظامت کے فرائض ادا کر رہا ہوں انتظار صاحبہ کی غیر موجودگی میں. اگر وہ آ گئی تو وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج ہم ریحانہ روحی صاحبہ کی کتاب جو اشتزاد ہے اس کے دباچے پہ وہ اتنا لاجواب ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ ان کو اس گفتگو میں جو ہماری نشست ہے اس کا پڑھا جانا چاہیے اور اس پہ بات کی جائے. تو میں اب آصف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اگر آپ اس پہ کوئی گفتگو اگر سنا ہے. جی شکریہ مسعود صاحب. ہاں یہ کیونکہ اچھا آج بدقسمتی سے میرے دوست ہیں ایک عزیز بچپن کے دوست ہیں, ان کی والدہ کا آپریشن تھا. ہاں تو میں اسی کی کال وغیرہ بھی آ رہی تھی ان کی, تو میں اس لیے آ رہا جا رہا تھا یہاں پہ آن لائن. بہرحال وہ ہو گیا کام کا, وہ آپریشن ہو گیا. ہاں وہ کامیاب ہو گیا. خیر اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ. زخم ہو گیا تھا بڑا تو ٹانگ کاٹنی پڑ گئی. وہ پھیل رہا تھا, وہ ہوش میں ہے نہیں. اب دیکھیں ہوش میں آتی ہے تو میں وہی سوچ رہا تھا کہ ٹانگ جب کٹی ہوئی دیکھیں گی تو ایک انسان میں کیا ایسا. جی اچھا یہ ڈیباچہ جو ہے میں پڑھ نہیں سکا, حالانکہ وہ پڑھی رہا تھا. نہیں آصف میرا خیال ہے پھر تم کسی وقت مجھے بتا دینا فون کر کے پڑھ کے. لیکن میں سنا وہ بات کریں گے, مختصر بات کرنا چاہتے ہو جو آپ پڑھ رہے, میں مختصر جتنا سنا نا آپ کو میں نے, تو ایک تو میں آپ کو مانتا ہوں اس بات میں, تو شاعری کے علاوہ بھی بحیثیت ایک انسان نا, آپ کے دل میں جب جو ہوتا ہے وہ آپ کے چہرے پہ آ جاتا ہے. یہ صحیح بات, یہ کمال بات ہے. یہ سچی بات. بالکل جو دل پہ ہوتا ہے آپ کا چہرہ بھی اس پر آیا تو بلا فکر آپ کے اندر نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی برا لگتا ہے تو آپ اسی وقت منہ پہ کہہ دیتی ہیں, اور جنرلی جو ہے آپ سب کو اپریشیٹ کرتی ہیں, سب سے محبت کرتی ہیں, سب کو دعائیں دیتی ہیں, اور جونیئرس کو جو کافی آپ انکریج کرتی ہیں. کمال ہے یہ. اور دیباچہ جو ہے میں نے سنا آپ کا, اور کچھ سطریں پڑھی میں نے بیچ سے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح شاعری ان کی منفرد ہے اس طرح دیباچہ بھی لکھا تو وہ بھی منفرد روایتوں سے ہٹ کر کے. بالکل. عام طور پہ جو مصنف جو لکھتا ہے مطلب ایک طرح کا جو ایک ظاہر سی بات ہے ایک بڑا وہ کیا کہتے ہیں ایک مخصوص لینگویج استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو خاکسار اور ناچیز ظاہر کرتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, جبکہ وہ اندر سے اپنے آپ کو بڑا مان بھی رہا ہوتا ہے فنکار حقیقت. میں سمجھتا ہوں, میں لوگوں کا بھی ڈسکس کرتا ہوں کہ یار جب ایک فنکار اپنے فن کا اظہار کرتا ہے تو وہ داد چاہتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ خود کو کچھ سمجھتا ہے, اور یہ نیچرل ہے. تو جب وہ خود کو کچھ سمجھتا ہے, اگر وہی اس کے لفظوں میں آ جائے کہ میں یہ ہوں, میں نے کمال کیا, تو میں نے کہا یہ تو کوئی بری بات نہیں ہونی چاہیے. خیر یہ ایک موضوع ہے. تو اس یہ بھی جو دیباچہ لکھے نا اس میں دیکھیں جو بھی دل میں ریحانہ صاحبہ کے تھا, اور جو بھی رجائیت تھی, جو بھی خوشی تھی, جو بھی جذبات تھے, انہوں نے اس کا بڑا ہی خوبصورت اظہار کر دیا. وہ اس لیے کہ اعتماد بولتا ہے, وہ اتنی جینین ہے خود بھی, ان کو ڈر بھی نہیں کسی سے, ان کو ڈر بھی نہیں لگتا کسی سے کہ کوئی اور جو ہے وہ آگے نکل جائے گا. جس طرح لوگوں کو میں نوٹ کیا ہے, اور بڑا خوف رہتا ہے لوگوں کو اپنے کمپیٹیٹر سے, یار کہیں یہ آگے نہ نکل جائے. میں نے یہ خوف جو ہے ریحانہ صاحبہ میں نہیں دیکھا. بہت شکریہ بھائی آصف, یہ کمپلیمنٹ ہے میرے لیے. ان کو اعتماد ہے اپنے آپ پہ, اپنی جیننس پر ان کو اعتماد ہے. ان کو اعتماد ہے کہ اتنا لکھنے کے باوجود بھی اتنا پوٹینشیل اب بھی ان کے پاس ہے کہ کسی ایک جوان شاعرہ کو آپ کھڑا کر دیں ان کے سامنے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اٹک جائے گی نئے نئے خیالات میں, لیکن ان کا فوارہ جو ہے وہ بند نہیں ہوگا. اتنا اعتماد ہے ان کو, اور یہ اعتماد جو ہے یہ بولا ہے ان کا دیباچہ کرتا ہے, اور بالکل صحیح ہے. اور بہت اچھی جو ہے آپ نے جو ہے ایک روایت کو توڑتے ہوئے آپ نے ایک جینین آواز جو ہے اپنی دی ہے. تو میں تو کہتا ہوں آپ جو ہے وہ شاعر رجائیت ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. آپ کی شاعری میں کبھی بھی میں نے مایوسی اداسی کا میں نے نہیں سنی. میں نے کوئی بھی شعر آپ کا اس طرح کے مایوسی اداسی والا ہو. آپ کے لہجے میں ہمیشہ جو ہے ایک امید, ایک خوشی, ایک مسرت, دعائیں ہی آپ کے دل سے نکلی ہے شاعری کی.
सूरत में भी और वैसे भी शायरी के अलावा भी जब भी आप बोलती हैं तो आप जो है सबके लिए अच्छा सोच रही होती हैं और आपके अंदर एक ईमान है, एक एतमाद है जो कि बोलता है और आपको ये भी एक इत्मीनान है कि भाई लोग आपके मुखालिफ जो भी है जो भी करेंगे बोलेंगे तो कोई आप पे फर्क नहीं पड़ता उससे नहीं पड़ेगा। आपसे मिल करके आपके साथ रह करके आपको सुन करके जो है वाकई जो आपके अंदर की जो तबीयत की लहरें हैं ना वो ट्रांसफर होती हैं वाकई। अगर लोग जो है अपने आप को ओपन हार्टेड कर ले, ओपन माइंडेड कर ले आपके लिए तो आपसे जो है फेस भी मिलता है। मुख्तसर इतना ही, मैं आगे से पढ़ूंगा इसको दीवार को तसल्ली के साथ बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है इस पर तज्जिया करेंगे। बहुत शुक्रिया बहुत बच्चों का बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका। आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये पता नहीं ये चीज रेहाना साहबा को नुकसान देती है या फायदा देती है कि जो इनके दिल में होता है वो इनके चेहरे पे आ जाता है, तो इस वजह से पता नहीं इनको नुकसानात होते हैं कि फायदा होती है। लेकिन ये बात है कि ये मुनाफकत नहीं है, ये वो ही शख्स कर सकता है जिसमें मुनाफकत ना हो, तो ये कर। तो जनाब हमारे साथ इस वक्त ख्वाजा आजम साहब हैं जो बहुत हमारे अदब के वो जो है सुखन फहम आदमी है। वो एक की दो जुमले में ही हमारी बड़ी बड़े दीवान जो है ना वो उठा देते हैं एक दो जुमले में। तो ख्वाजा साहब आपसे मेरी इल्तिमास है कि आपने ये बादशाह सुना और फिर आप जानते भी हरियाणा साहब को बहुत जी बिल्कुल मुझे जानते हैं तो आपसे मैं अब क्या करूं तारीफ, क्योंकि वो बात वही होती है कि लोग कहेंगे जी अपनों की तारीफ ज्यादा करता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इनका ये बाचा, बहुत अच्छा लगा। सही बात। लेकिन मैं एक ही जुमला कहूंगा, वो आपने बात की कि एक ही जुमला कहते हैं और वो जुमला मेरा ये कि हाँ मैं बागी हूँ। ये इन्होंने जो जुमला कहा था आपने उस बाचे का पूरा निचोड़ और इनके लहजे का पूरा निचोड़ कर दिया। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप एक जुमला शख्स हैं, लेकिन ये आपका एक जुमला जो है ना वो बहुत ही भारी होता है लोगों की तरफ। अल्लाह सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। तो हजरात अब मैं जो दावत देता हूँ ना, असल में तो जो है दिबाचा उन्होंने पढ़ा, असल में तो दिबाचा उन्होंने सुना होगा, असल में दिबाचे की परतें तो वो खोलेंगे जो हमसे भी नहीं खुल सका, जो हमें भी नहीं पता चल सका। अब वो बल्कि वो रेहाना को भी बताएंगे कि इसमें ये भी है, ये भी है। वो मसूद का मतलब जिनके मुस्कुराने की आवाजें आ रही हैं वही उन्हीं का जिक्र करने जी उन्हीं का क्या बात। बड़ी आप ऐसा करें ज़ेब साहब, अगर आपने पानी पूनी मंगाना है तो या हम मंगा लें नहीं मोहब्बत है वो मैंने रख लिया है अपने अहबाब की गुफ्तगू सुनने के दौरान, और जो है वो मैं यकीन कीजिए मेरी भी वही कैफियत है। मैं सदर ग्रामी की इजाजत से पहले तुमसे सिर्फ एक बात की तवज्जो तुम भी दिलाना चाहती हूँ कि तुम जितने बड़े नसर निगार हो तो नसर निगार की हैसियत से देखना मेरी दीवार पे जरूर। कमाल है क्या मैं आपसे जी ये असल में आज जो है इश्क है, नसर मेरा इश्क है, आपको बिल्कुल, और वाकई ये नजर आ रहा है। तो माशाल्लाह जनाब सदर की इजाजत से जी मैं ये अर्ज करूंगा कि आज इस नशिस्त की सदर ग्रामी एक जो मुझे बिल्कुल मुनफरिद खूबी नजर आई वो ये कि असल यानी दिबाचे पे मैं क्या गुफ्तगू करूं, वो अभी अहबाब की गुफ्तगू से एक बड़ी मैंने मुनफरिद बात नोटिस की कि ये तहरीर भी उन तहारीर की तरह है, मादूदे चंद तहारीर की तरह कि जिन्हें पढ़ा जाता है, जिनसे लुत्फ उठाया जाता है, जिन्हें समझा जाता है और उनके ऊपर उस तरह से रिवायती अंदाज में गुफ्तगू करना उस तासुर को जो है मुतासर करने के मुतरादिफ है। हालांकि अंदाजा कीजिए कि इसमें सियासी मामलात हैं, इसमें नफ्सी मामलात हैं, इसमें मुआशरती मामलात हैं और जो है वो इसमें फेकनेस का रद नजर आता है, यानी बेशुमार मौजूआत हैं। वो कलमूनी मौजू कहना चाहिए कि इसमें इतनी मौजूआत हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं पहले इस बात पे बात करूंगा कि
احباب کی گفتگو سے میں بڑا انسپائر ہوا، جس میں محترمہ میں جبھی آصف ہیں، جناب آصف علی آصف ہیں، خود حضرت مسعود قمر ہیں، اور جناب خواجہ محمد اعظم صاحب ہیں. تو ایک بات جو سرسری طور پہ میں نے نوٹس کی اور بڑی خوشی ہوئی کہ جو ہے وہ برجستہ فی البدی مسعود قمر صاحب نے کہا کہ یہ پرتاب سخن ہے، پرتاب سخن جو کہتے ہیں نا شیر و سخن، تو انہوں نے کہا کہ یہ پرتاب شیر ہے فی نفس ہی. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، یعنی یہ کہ یہ جو ہے شیر ہیں صحیح معنوں میں. تو ایک یہ بات، اور آصف علی آصف نے بڑی حیرت انگیز طور پہ بڑی اچھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ریحانہ روئی فی نفس ہو جو ہے وہ، انہوں نے یہ نہیں کہا رجائی شاعرہ ہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہے شاعرہ رجائیت ہیں. یہ دیکھیں یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے مسعود بھائی، کہ انہوں نے جو ہے وہ جی ان اٹ سیلف رجائیت دیکھی، اور پورا انہوں نے بتایا بھی کہ وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں. تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جسے جو ہے وہ ایک واقعتاً اس کی وجہ یہ ہے کہ ریحانہ روئی صاحبہ کا یہ دیباچہ بھی بتا رہا ہے کہ انہوں نے شیر بصری کی ہے، شیر میں اپنی جی. تو یہ جو شیر بصریت جو ان کے یہاں انہوں نے، تو وہ آپ کو ان کے دیباچے کے اندر ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلی پرائیورٹی تو ان کی جو ہے وہ شیر رہا، شیریت رہی، زندگی رہی، اور اس کی وجہ سے ساری جنگیں انہوں نے لڑی. جو ان ساری جنگوں کا اظہار آپ دیکھیں کہ جو ہے نامہ گم میں آ رہا ہے، کہ آپ خوبصورت عنوان بھی دیکھیے نامہ گم، جناب صدر، اور کتاب کا عنوان دیکھیے عشق ذات. یعنی خود کتاب عشق ذات نام سے کوئی کتاب نہیں آئی شیری کتاب، اور نامہ گم کے عنوان سے کوئی دیباچہ نہیں آیا. اردو شاعری میں چند دیباچے ہیں جنہیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ خاصے کے دیباچے ہیں. بعض پہ تو یہ تک کہا گیا کہ شاعری سے زیادہ بڑا دیباچہ ہے، جس میں ہمارے جون بھائی کا شاعر کی بات بھی کی جاتی ہے. لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ جو ہے وہ اس دیباچے کی ہماری پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ محترمہ ریحانہ روئی کا یہ دیباچہ اتنا منفرد اور اتنا تخلیقیت سے معمور ہے کہ اس کی وہ جو انہوں نے ابھی بات بھی کہی تھی کہ ان کی نثر کی بھی داد دینا پڑتی ہے، اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی نثر کے تناظر میں اگر یہ آپ جو ان کا مجموعہ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ اور ہی لطف نظر آئے گا. یہ بالکل ایسی ہے، معذرت کے ساتھ بڑا ایک حوالہ آیا ہے شکیل عادل زادہ صاحب کا. تو جناب حاجی جام حسین بھیٹ صاحب، آپ نے یقیناً آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہے، آپ نے جو ہے وہ سب رنگ ڈائجسٹ پڑھا ہوگا. آپ یقین کیجیے ان کا دیباچہ پڑھنے کے بعد جو لطف آتا تھا، پچھلے سب رنگ کو بھی لوگ ڈھونڈتے پھرتے تھے. یعنی اگر کہیں سے وہ مل گیا تو جب وہ یہ اظہار کرتے تھے کہ وہ پچھلا سب رنگ کن معنوں میں اور کیسے ہم لے کے آئے، تو ریحانہ کے ہاں بھی وہ توانائی نظر آتی ہے، بالکل وہ منفرد توانائی نظر آتی ہے کہ جو ہے وہ ہم ان کی کتاب کو یعنی دیباچہ اگر پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر کتاب کی طرف جو ہے وہ اسی تناظر میں توجہ ہوگی. اور اگر آپ نے کتاب پڑھ لی ہے اور آپ نے جو ہے وہ آپ نے خوبصورت توجہ دلائی ہے پڑھا بہت اور دوبارہ پڑھا ہے تو آپ پھر اس آنکھ سے دیکھیں گے. تو یہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گلیمر، یہ خوبصورتی، یہ انرجی بہت کم شعراء کے نصیب میں آئی ہے، یہ آپ کو میں بتاؤں. تو ان کے ہاں مجھے یہ نظر آیا کہ ماشاءاللہ. اور پھر جو ہے وہ صرف دیباچہ برائے دیباچہ نہیں تھا. آصف علی آصف صاحب آپ کو تنقید کے آدمی ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں. صرف تخلیقی سطح پہ دیباچہ نہیں تھا، بلکہ جو ہے وہ اس میں آپ دیکھیں تو لوجک تھی، اقلیت تھی، دلائل تھے، اور پوری ہماری جو خاص طور پہ عورت کی جو تاریخ ہے شعریت کے حوالے سے مجموعی طور پہ اس کو بھی انہوں نے کتنا اچھے انداز میں ڈسکس کیا، لیکن اسے بنیادی موضوع نہیں بنایا. ریحانہ کے یہاں جو بڑی بنیادی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ریحانہ جو بنیادی طور پہ سینیریو کی، شعریت کی شاعرہ ہیں، اور ادب تاریخ کی شاعرہ ہیں، ادب کی شاعرہ ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ آپ دیکھیے تو غالب کو جن معنوں میں ڈسکس کیا، میر کو جن معنوں میں ڈسکس کیا، پھر ساتھ میں سائرہ کا بھی جو ہے وہ حوالہ آ جاتا ہے، سارا شگفتہ کا بھی. تو ایک کئی یعنی جسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بھوک المونی موضوعات اس میں آپ کو نظر آئیں گے، اور کسی ایک موضوع پہ بھی اگر ہم بات کرنے لگ جائیں تو یقین کیجیے بڑا وقت کنزیوم ہو جائے گا. خود ان کا
सऊदी अरब में रहना और वहाँ पे जो इनकी जदोजहद थी और उस तनाजुर में पाकिस्तान के बारे में और इन्होंने जो है शोरा और शायरात के बारे में जो बात की, उस्ताद शागिर्दी का जो तनाजुर है वो इन्होंने जिस तरह से बयान किया और ये भी बता दिया चिराग अपना वो जो है फराज साहब के कभी कभी जरूरी नहीं होता कि आप जो है वो रिवायती अंदाज में असातिज़ा किसको आप पकड़ें, बल्कि ये किताबें वो लोग, ये जुर्रत की बात ये है कि वो लोग जो गुजर चुके हैं वो हमारे उस्ताद हैं, उनकी असल उस्ताद का क्या बात है जी। तो ये बड़ी, तो मैं ये समझता हूँ कि इस दिबाचे में जो है वो इसकी ये बड़ी हमजयत ये दिबाचा है और जो है वो उसके ऊपर मैं समझता हूँ एक तो मैंने पहले जैसे अर्ज किया था कि पहले तो लुत्फ नई नस्र का, ताजा कारी का, डिक्शन का और प्रेजेंटेशन का, तरतीब का और जो है जुमलों की साख्त का, वो दाद बहुत अलग बनती है, लेकिन उसके पस पर्दा वो जो दिल है, वो जो कहना चाहिए एहसास है, वो जो दुख है, ये बड़े फनकार का दुख जो होता है ना, वो भी आपको बैनुसुदूर नजर आता रहेगा आपको। और वो सारे जो यानी नाकर्दा गुनाहों की जो को भी जो फेस करना पड़ जाता है हसास फनकारों को, हसास लोगों को, तो वो भी इनके यहाँ नजर आता है। पूरा यूं समझिए खानदान का पूरा पस मंजर आ जाता है, जात से कायनात तक का पूरा सफर आ जाता है और फिर उसमें जो है वो अपने दाखिल की बात और खारिज की बात और जो है वो इजहारियत की बात, फिर जो तारीख खड़ी हुई है आपकी शेरी तारीख, उसमें से न्यूनेस कैसे तलाश करनी है, नयापन और ताजा कारी कि जिसमें खुद को तारीख के सामने जवाबदेह समझ रही हैं और तारीख में जिंदा रहने का इरादा जो अभी आसिफ ने कहा कि वो कॉन्फिडेंस है। तो मैं इस दिबाचे पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ ये कहते हुए कि ये इस दिबाचे की एक खासा ये भी है, बड़ी तख्लीकात का एक खासा ये भी होता है बड़े इज़हार का कि उसमें जो है वो हमेशा तशना कामी रहेगी। आप जब पढ़ेंगे कहेंगे अरे यार ये भी बात कही थी इन्होंने, ये बात भी कही थी और इतनी बड़ी कि इसके ऊपर भी बड़ी गुफ्तगू हो सकती थी। तो ये भी एक जो है मैं समझता हूँ कि बड़े बड़ी बात है, बड़ी बात है। मैं बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो देखिए हजरत, आप मेरी इस बात का गवाह रहना और आपकी गवाही ही मेरी आकबत संभालेगी। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आप जो साहब बात करेंगे ना दिबाचे पे, वो तो हमें ऐसी खूबसूरत बातें जो हमसे भी छुपी रही और वो भी ज़ेब साहब ने किया। वाकई ज़ेब साहब आपने बहुत खूबसूरत नजर से इसको देखा, बहुत और वाकई इन्होंने जो ऐसी मैं बताऊं आपको, मैंने दिबाचे में मैंने पढ़े हैं दिबाचे, लोगों ने ऐसे किताबें मिलती हैं दिबाचे पढ़ते हैं, चंद किताबों है ऐसी हैं जिनका लिखने वाला दिबाचा जो है ना वो जो मुसन्नफ ने जिसने खुद ही बाकी वही जो आसिफ साहब ने कहा मैं एक अदना सा इंकसारी हूँ ये वो करके अपने आप को बड़ा वो रवायती टाइप का, लेकिन इनका बहुत जाम साहब हमें पता है, हमें एहसास है कि वक्त बहुत का बढ़ जाता है, आप शायद बहुत जल्दी सोने के आती हो, लेकिन हम तो बस ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है हमारा। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, आपने ये अफसाना अपना, ये अफसाना ही समझे, इसको अफसाना ही मैं कह सकता हूँ, ये दबाचा सुना है आपने, इनकी किताब का जो इश्तजाद है उस पे उनका दोस्तों ने भी गुफ्तगू की है। मेरी आपसे बहुत दरखास्त मुतबन्ना गुजार है कि आप भी कुछ करें और आपके अल्फाज हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, यकीन करें। सब लोग आपकी मोहब्बत करते हैं, आप आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत जबरदस्त है, बहुत अंदाज़े गुफ्तगू। मेरी खुशकिस्मती है, ये मेरी खुशकिस्मती आज। मैं जी सर आप सबका ममनून हूँ कि ये दूसरी बार है कि आप लोगों ने मुझे जो है मेहमान खुसूसी के तौर पे चुना। दरअसल मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज एक पिछली रात हफ्ते वाली रात या सॉरी पीर एक टॉपिक चल रहा था, आसिफ साहब उस कंपेयरिंग कर रहे थे ख़वातीन की मुआशी और शऊरी जो है तरक्की की नई जिहाद, उन पे लेक्चर दे रही थी जी बिल्कुल, उनका लेक्चर था और कंपेयरिंग थी आसिफ साहब के पास। तो अगर फिक्री और शऊरी तौर पे तरक्की देखनी हो ख़वातीन की
कि बहुत सी खवातीन ने अपने आप को मनवाया है अपने काम से, अपने शऊर से, अपनी फिक्र से। तो अगर मुझे मौका मिलता उस रात, क्योंकि वो उनका लेक्चर था तो साफ ज़ाहिर है हमारे लिए उसमें टाइम नहीं था, तो मैं अपने इलाके की खवातीन, बेशक मुआशी तौर पे जो बेशक देहात है हमारे इलाके, रिहनियार खान से मेरा ताल्लुक है, मज़ाफ़ात में हूँ मैं, यहाँ से बहुत सी खवातीन हैं हमारे इलाके की जो कि एजुकेटेड हैं और वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन बहुत सी खवातीन ऐसी भी हैं जो कि एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने अपने कारोबार और मुआशी तौर पे अपने आप को मुस्तहकम करना शुरू कर दिया है और हम सपोर्ट करते हैं। तो फिक्री तौर पे मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं रात परसों अगर मौका मिलता तो मैं आपके सामने पेश करता कि नगमाना शेख साहिबा, रिहाना रूही साहिबा, मुतारबा शेख साहिबा, मेहर जमाली साहिबा और सैकड़ों इतनी बुक्स हैं मेरे पास पड़ी हैं, दीवान पड़े हैं। तो ये उनकी शऊरी तरक्की की एक नई राहें हैं जिन पे अभी ये खवातीन चल रही हैं। तो अगर उस बात का रुख मैं आप रिहाना रूही साहिबा की तरफ मुड़ूं तो मैं पहले एक शेर पढ़ा करता था, सिर्फ एक शेर खवातीन के मसले में। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दुरूं। लेकिन आज जब रिहाना रूही साहिबा ने अपना दिबाचा पढ़ा तो यकीन मानिए कि एक और शेर मेरे ज़हन में आया, सुना है बोले तो मुंह से फूल झड़ते हैं। बोले तो मुंह से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। करके देखते, वाह 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 ये आपने उनके लहजे की इतनी खूबसूरत दात दी है, यकीन करें कि बहुत दात दी आपने। कमर साहब और रिहाना साहिबा, आपका मेरा जो आपके आज का तबसरा था जो आपने की बादशाह लिखा, उसमें मेरा इरादा था कि मैं पहले एक लफ्ज से इब्तिदा करूं गजाला से। देखिए शायरी का मुहर्रिक बरे सगीर की वो गजल गजाला वहां से इब्तिदा बनी और आपने अभी जो बात की गालिब की, हाली की, परवीन शाकिर की, तो एक लम्हे में मुझे ऐसे लगा जैसे उन सब की रूह आप में सराय कर गई है। आप देखिए शायरी तो है, ठीक है, आपका कमाल है, लेकिन मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नसर निगारी भी आप पे उसी तरह असरअंदाज होती है। हर से सच्चाई टपकती है, एक हर्फ से खरापन। आपने जैसे सफर शुरू किया जहां से अपना नामाए गुम, मुझे पहले कहाँ था, हाँ जी, वो हमारे सामने पता नहीं यक पयक कैसे सामने आ गया। मुझे तो लगा शायद हमारी जेब में था, मैंने यहाँ से इधर उधर से देखा, ये क्या भाई, ये तो इतना प्यारा था नामा था, हमारे पास ही था। आपका सफर, इल्मी सफर, आपका शेरी सफर बहुत मुतासिर किया। आपने बहुत बाकमाल अंदाज में तहरीर लिखी, आपकी नसर भी उतनी ही प्यारी है जितनी आपकी शायरी हो। आज आपसे मैंने आपसे एक शेर सुनना है, आपने शरबती आंखों का जिक्र किया तो मैं जरूर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उससे मुतल्लिका कोई ना कोई एक आध शेर जी ये बाद में सुनेंगे बाद। हाँ जी, बाद में सुनेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि आपकी जिंदगी में जितनी बेबाकी नजर आ रही है वो बेबाकी दरअसल इस्लाही है, वो तामीरी है, वो काबिले तकलीद है, वो काबिले तकलीद है। ऐसी वो बेबाकी नहीं है, ऐसी बहादुरी नहीं है कि जैसे आंखें चुराई जाएं। हम अपने बच्चियों को, अपने इलाके की खवातीन को ये मौके फराहम करेंगे कि वो आपके नक्शे कदम पे चलें। अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है तो अपने हमारे सामने ले आए। तो रिहाना अपना गजाला साहिबा, मैं आपके वक्त की कमी की वजह से बहुत मजीद जो है आपके मुख्तलिफ जिहाद पे बात करता, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। हकीकत है कि शहरी का टाइम आने वाला है, उसकी भी तैयारी करेंगे आदमी।
آپ خواتین میں بہت سی خواتین ہیں جن نے ذمہ داریاں سنبھال لی، تو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو. آپ نے بہت باکمال یہ دیباچہ لکھا ہے. بہت شکریہ جان صاحب، آپ نے یقین تو کریں میں آپ کو ایک بہت ہی خاص شعر سناتی ہوں کہ جو شربتی آنکھیں، میں نے آپ سے کہا نا، میں نے بہت لکھا، میں آپ کو اپنے انشاءاللہ مجموعہ کلام پہنچاؤں گی. تو میرے میاں جو نا اکثر یہ کہتے تھے کہ یار شربتی مطلب مشہور ہے شربتی آنکھوں والے بے وفا ہوتے ہیں. وہ مجھے اس طریقے سے بھی کبھی کبھی کر دیتے تھے کہ ہاں سب پتا ہے تمہاری شربتی آنکھیں. تو ہم نے اس کے اوپر ایک شعر لکھا کہ بے وفا ہوتے ہیں ہم شربتی آنکھوں والے، بے وفا ہوتے ہیں ہم شربتی آنکھوں والے، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی اڑائی ہے. پر جان صاحب آپ جو ہے نا یقین کریں، میں بالکل سچ بولتا ہوں. آپ کا جو انداز گفتگو ہوتا ہے، آپ کا جب کوئی چیز پڑھی جاتی ہے یہاں، جتنا آپ اس کو گہرائی سے سنتے ہیں اور پھر جو دوست احباب اس پہ گفتگو کرتے ہیں، آپ اس کو بھی خوب اور پھر اس پہ اپنی رائے دیتے ہیں. ہم بہت کمال ہے، بہت کمال ہے. یہ جو شعر ہے نا جو آپ نے یہ پڑھا تھا فراز کا، یہ میں آپ پہ کہتا ہوں، یقین کریں. تو حضرات جیسا کہ اب سب بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ. نہیں بس سب نے کہا کہ یہ ہے کہ آجا کہ وحشتوں کا تلاطم گزر نہ جائے، آجا کہ وحشتوں کا تلاطم گزر نہ جائے، گہرے سمندروں میں یہ دریا اتر نہ جائے. آجا کہ وحشتوں کا تلاطم گزر نہ جائے، کہ گہرے سمندروں میں یہ دریا اتر نہ جائے. میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے. یہ سننا یہ ذرا شعر، یہ تو دہائی دینے والا شعر ہے. میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے، اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ تو اپنے گھر نہ جائے. یہ ان شعروں کی خالق ہے ہماری ریحانہ روحی. بہت صحیح، بہت. تو یہ اتنا یہ خوبصورت دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ شعر کو لکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. منڈی پلی ٹھوک سے مسئلہ ہے، کوئی شعر کہہ دیا، لیکن یہ بات دیکھیں سچائی اور سچائی کو خوبصورت انداز میں شعری کرنا، یہ شاعری ہے. باقی کوئی چیز باقی کب فضولی آتی ہے. انہوں نے کتنا خوبصورت کہا کہ میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہی ہے، اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ تو اپنے گھر نہ جائے. کیا بات، واہ واہ. تو جناب والا اب ہم صاحبہ صدر صاحب جو ہمارا بہت امتحان دے رہی ہیں بہت عرصے سے جو ہے نا، تو وہ اب میں ان سے میں زیدی صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک تو وہ آج کے جو پوری نشست ہے اس پہ تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کرنے کے بعد اس کے بارے پہ جو وہ اپنی بات کرتے ہیں. تھینک یو. جی جی آواز آ رہی ہے میری؟ آگے جی آ رہی. تو میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. تو یہ نشست تو بہت عمدہ رہی اور ہمیشہ کی طرح اس میں بہت تفصیلی گفتگو کی لوگوں نے، اور جو نظم پیش کی گئی وہ اس پہ بہت ہی اچھی باتیں کہی گئیں، اور اس کی تمام پہلو اس نظم کے ڈسکس ہوئے. اور خاص طور پہ جو نظم کی میں چھپی ہوئی باتیں تھیں وہ سب حاضرین نے اپنے اپنے طور پہ ان کو بیان کیا. تو ایک طرح سے تفہیمی نشست رہی، اور یہ ہمارا تھا بھی گفتگو کا سلسلہ چند اہم فن پاروں پہ. تو میں ریحانہ روحی صاحبہ کو مبارکباد دیتی ہوں. اب
ان کا اتنا پرانا چھپا ہوا دیباچہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے آج ہی لکھا ہے. یعنی اس میں تمام وہ چیزیں موجود ہیں جو آج کی خاتون شاعرہ سفر کر کے جن چیزوں سے آئی ہے، اس کے زندگی کے تجربات، اور ان کی کتاب عشق ذات، جس میں دیباچے کا نام بھی انہوں نے دیا نامہ گم. یعنی ہے تو نامہ گم ہے یہ، لیکن عیاں بھی ہے. اور جیسے کہ آپ ایک ہیرے کو ڈھونڈ لاتے ہیں اور ہیرا ہمیشہ چمکتا رہتا ہے اور کبھی گم نہیں ہوتا، تو اس طرح سے یہ ان کا کلام بھی اسی طرح ہے، اور اسی طرح ان کا دیباچہ ہے. دیباچہ نثر ہے، لیکن اس میں خوبصورتی ان کی شاعری کی تھی. اسی طرح یہ بہت خوبصورت استعارات، تشبیہات، نئے الفاظ، نئے خیالات، سب سے مرصع تھا. اور ان کے ساتھ ساتھ، اس دیباچے کے ساتھ ساتھ، ہم نے ان کا جو شعوری سفر تھا اس کے بھی مزے لیے اور اس کو بھی دیکھا. پھر ان کی زندگی میں جو خوشیاں تھیں، جو تلخیاں تھیں، جو ان کی اندر کی کسک تھی، کس طرح سے پھر انہوں نے اپنی جستجو، اپنی ذات کو ڈھونڈنے کی جستجو کا سفر جس طرح سے طے کیا، وہ ہم نے دیکھا. پھر کس طرح انہوں نے اپنے اندر ایک جوش و جذبہ پایا، اور کس طرح وہ ولولہ انگیز جذبہ جو تھا وہ اس نے اپنی ایک شکل پائی، اور پھر وہ شکل جو تھی وہ ان کو عروس کی دنیا سے لیتی ہوئی، اور جس میں انہوں نے مشقت اظہار اور اس کی تمام پہلوؤں کو اپنے اندر سچائی سے سمیٹا. اور پھر انہوں نے تخلیقی معیار کو کس طرح ڈھونڈا، اور انہوں نے شاعری کے تمام اوصاف کو کس طرح اپنایا، اور کس طرح انہوں نے شاعری کو اپنی زندگی میں ایک سینٹرل فوکس دیا، اور کس طرح شاعری کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنی سہیلی، اپنی محبت، اپنی شادی، اپنی غمی، ہر چیز کو بنایا. اور اس طرح سے انہوں نے اپنی ذات کو، ان کی پہچان شاعری بنائی، اور خاص طور پہ غزل اور عروس کی انہوں نے اپنی ذات کی پہچان بنائی. اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو سچا شاعر ہوتا ہے وہ بہت لگن سے ڈھونڈتا ہے اپنی، اور وہ ایسی تمام سطحی باتیں اور ایسی تمام صرف جمالیات سے مزین نہیں کرتا کہ خالی وہ ایک خیال بن کے رہ جائے اور لفظیات میں شاعری گم جائے اور اس کی عمدگی اور اس کی جو بڑائی ہے وہ گم ہو جائے. لیکن انہوں نے جمالیات کو بہت خوبصورتی سے اس کی اہمیت کو ظاہر کیا ہے اپنے کلام میں بھی. اور اس سے جس طرح سے انہوں نے یہ لکھا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کھوکھلی جمالیات کی پیروکار نہیں ہے، وہ واقعی خوبصورتی کو خوبصورتی کی طرح دیکھتی ہیں، اور وہ اپنی شاعری کو بھی اسی طرح سجاتی ہیں جیسا کہ تقاضا ہوتا ہے ایک اچھے شاعر کا اور اچھی سخن کا. اور انہوں نے شاعری کی تمام جو رعنائیاں ہیں اور ان کی تمام لوازمات کو سامنے رکھ کے شعوری طور پر اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کھوکھلے الفاظ کو رد کیا ہے. انہوں نے ایسے فعال الفاظ کو استعمال کیا ہے جو سطحی بیانیوں کو اکھاڑ پھینکیں، اور یہ ان کی زندگی میں بھی ہے، ان کی زندگی کا اظہار بھی یہی ہے کہ جی، وہ ان کی زندگی کا بھی اظہار یہی ہے کہ وہ ایک کانفیڈنٹ خاتون ہے،
اور سچی خاتون ہے. اور دیکھیے سچا ادب پروڈیوس کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور اچھا بڑا شاعر یا ادیب وہی ہوتا ہے جو سچا ادب لکھے، جس کی سچائی عیاں ہو. اور انہوں نے جو عروج کی ریاضت سے گزر کر اور جد و جہد کر کے اپنی شاعری کو عروج دیا، اور پھر انہوں نے روایت کے خزانے سے مستفیض ہوتے ہوئے نئی جہات کو ڈھونڈا، اور ایسی تمام چیزوں کو رد کرتی ہیں وہ جو کہ جمالیاتی پہلو کو خراب کرتی ہیں اور اس کو گدلا کرتی ہیں. اور انہوں نے عورت کی آزادی اور انسانی تشخص کی ڈگنیٹی کو خاص طور پہ بیان کیا ہے، اور اس کا علم لے کے چل رہی ہیں، وہ ابھی تک چل رہی ہیں. اور خواتین شاعرات کی مشکلات کو بڑی عمدگی سے بیان کیا ہے. اور پھر انہوں نے یہ نیریٹو بھی دیا کہ کس طرح سے خواتین ادیب و شاعرات کو مشکلات پیش آتی ہیں کہ ان کو اگزامپل بنا، جیسے انہوں نے پروین شاکر کا ذکر کیا کہ اور سارا شگفتہ کا کہ ان کے جو زندگی کی ایکسپیرینسز تھے ان کو کیسے مثال بنا کے کہا جاتا ہے کہ آپ شاعرات بھی اسی چیزوں سے، یا آپ جو ادیبہ آپ انہی چیزوں سے گزریں گی. حالانکہ ایک عورت، ایک خاتون جو ہے وہ تمام اور خواتین کی طرح ان ایکسپیرینسز سے گزر رہی ہوتی ہے. اور انہوں نے انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ اتنی کم عمری میں ماں کی شفقت سے وہ محروم ہوئی، محبت سے، لیکن ان کا پیار ان کے ساتھ زندہ رہا، اور انہوں نے اپنی ماں کے پیار کو اور اپنی ماں کی کے وجود کو اپنے اندر بسا کے زندہ رکھا، ان کی مینٹرشپ کو زندہ رکھا، اور انہیں کی مینٹرشپ کے اندر وہ ایک پھل دار درخت کی طرح بن گئی، جو ایک ایسا درخت جو تر و تازہ، شاداب اور پھل و پھولوں سے مزین ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ ایک صحرا کے کونے میں پڑی ہوئی شہر خبار سے کی دشت سے انہوں نے جیسے اپنی ایک اس میں اظہار بھی کیا کہ نخلستان، انہوں نے ادبی نخلستان اس میں بنایا اور اس کو سجایا، اور اس میں ساری خوبصورتیاں ڈالیں، جیسے کہ ایک میں تو کہوں گی کہ ایک بہت خوبصورت محل بنایا جس میں ایک بہت خوبصورت شہزادی پری جو ہے وہ سجاتی ہے اور اس کو روشن کرتی ہے. اور یہ جو سندھی میں ہماری